معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگو تم سب آزاد ہو، تم سب کو میں معاف کرتا ہوں، آج تم پر کوئی جو ہے انتقام نہیں لیا جائے گا، آپ سے سب کو جو ہے معاف کر دیا جائے گا۔ عفو درگزر آپ کا ایسا تھا۔ تو آپ کے اندر اللہ نے سارے کمالات رکھے تھے، جامع الکمالات ہیں آپ۔ اگر کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، کیونکہ سارے کمالات آپ کے اندر۔ محبت کا دوسرا سبب ہے جمال، حسن و جمال، خوبصورتی۔ ہر کوئی حسن و جمال کا فریفتہ ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے۔ اچھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس سمجھ ہے، حسین و جمیل چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ ہاں اگر کوئی عقل ہی نہیں رکھتا، کوئی پاگل ہے، مجنوں ہے، اس کو اگر حسین چیز اچھی نہیں دکھ رہی تو الگ بات، ورنہ جس کے اندر عقل ہوتی ہے، جس کے اندر شعور ہوتا ہے، سمجھداری ہوتی ہے، ایسے شخص کو حسین چیزوں سے، حسین لوگوں سے، حسین مناظر سے محبت ہوتی۔ خوشنما منظر، خوشنما جو ہے لوگ ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں۔ تو محبت کا ایک سبب ہے حسن و جمال۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، ویسا حسن و جمال کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، لیکن اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ ڈالتی۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اندھیری رات میں جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں جب کبھی مجھے سوئی میں دھاگا پرونے کی ضرورت پیش آتی تو میں اپنی سوئی کو آپ کے جسم اطہر کے قریب لے جاتی اور سوئی میں دھاگا پرو لیتی۔ ایسا نور آپ کے جسم مبارک سے نکلتا تھا، اور آپ کا چہرہ انور اتنا جو ہے روشن، اتنا منور اور اتنا پیارا تھا کہ ایک صحابی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاریوں والا جوڑا پہنے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ وہ صحابی حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ کبھی وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ کا چہرہ انور زیادہ حسین و جمیل ہے یا 14ویں کا چاند زیادہ حسین و جمیل ہے۔ آخر میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ 14ویں کے چاند میں پرچھائیاں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے۔ شاعر کہتا ہے، چاند سے دیتے ہو تشبیہ
یہ غلط تشبیہ ہے. چاند سے دیتے ہو تشبیہ، یہ غلط تشبیہ ہے. چاند میں ہے پرچھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. ایسا حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. صحابہ کرام نے آپ کا جو حلیہ بیان کیا ہے، آپ کی جو صورت بیان کی ہے، وہ یوں کہا ہے کہ من رآہ بداہتاً ہابہ، جو کوئی آپ کو اچانک دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا، اس پر رعب طاری ہو جاتا. ومن رآہ معرفتاً احبہ، اور جو آپ کو جان کر، آپ کو پہچان کر آپ سے ملتا، آپ کو دیکھتا، آپ کو جو ہے آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہتا، وہ آپ کا دیوانہ ہوئے بغیر نہیں رہتا. یقول ناعتہ، آپ کی سیرت بیان کرنے والا اور آپ کی صورت کو بیان کرنے والا آخر میں یہی کہتا کہ نہ میں نے پہلے آپ جیسا کسی کو دیکھا ہے اور نہ بعد میں نے آپ جیسا کسی کو دیکھا ہے. تو حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا تھا. اگر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قابل ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. محبت کا تیسرا سبب ہے احسان. اگر کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے چڑھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے، وہ اس سے اپنا تعلق جوڑے، تو اس کو چاہیے کہ ایسے شخص پر احسان کرے جو آپ سے چڑھتا ہے، جو آپ سے نفرت کرتا ہے. کیونکہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. جو بندہ کسی پر احسان کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، احسان کی وجہ سے محبت ہوتی. ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جتنے احسانات ہیں اتنے احسانات کسی اور کے نہیں ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری انسانیت کے سب سے بڑے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ محسن انسانیت. ساری انسانیت پر احسان کرنے والے ہیں آپ. ہمارے ماں باپ کا ہم پر اتنا احسان نہیں ہے، ہمارے بھائی بہنوں کا ہم پر اتنا احسان نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں کا ہم پر اتنا احسان نہیں ہے جتنا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو اللہ سے ملایا. انسان اللہ سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں کی عبادت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اللہ سے جوڑ دیا، انسان کو اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکنے والا بنایا. یہ آپ کا سب سے بڑا احسان. تو بے شمار احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر احسان کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قابل ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. تو محبت کے جو اسباب عام طور پر پائے جاتے ہیں، کمال، جمال، احسان، یہ تینوں کے تینوں اسباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم 100% پائے جاتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تبھی جا کے ایمان کامل ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
تم میں کا کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، جب تک مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو جائے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اب مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے آپ ہیں، سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ آپ نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ تو ہر مسلمان مرد اور عورت کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہو، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا ہم پر جو ہے حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، دل میں آپ کی محبت ہو، آپ کی عظمت ہو، اور جس دل میں آپ کی محبت ہوگی اس دل والے کو، اس دل والی کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا، نبی کے سنت پر چلنا آسان ہوگا، مزہ آئے گا۔ اور اگر دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے تو اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، عمل کریں گے بھی تو بوجھ سمجھ کے کریں گے، نماز پڑھنے میں کوئی شوق نہیں رہے گا، نماز ایک بوجھ سمجھ کے پڑھیں گے، روزہ ایک بوجھ سمجھ کر رکھیں گے، زکوٰۃ اور حج و عمرہ ایک بوجھ سمجھ کے ادا کریں گے۔ تو دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ ضروری ہے، تبھی جا کے نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ آپ کی اطاعت اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کو حضور سے محبت ہے، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، کھانا پینا ہمارا سنت کے مطابق ہو، گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ کھانا ہے تو دسترخوان بچھا کر، نیچے دسترخوان بچھا کر ادب سے بیٹھ کر دعا پڑھ کے سنت کے مطابق کھانا کھانا، اور کھانے کے بعد جو ہے دعا پڑھنا، یہ ماحول ہونا چاہیے گھروں میں۔ کھانا سنت کے مطابق ہو، پینا سنت کے مطابق ہو، پہننا اوڑھنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا سونا جاگنا سنت کے مطابق ہو، ہر کام سنت کے مطابق۔ اس طرح کی اطاعت اگر ہماری زندگی میں ہوگی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم حضور کو چاہنے والے اور حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں۔ حضور کی سنتیں اگر ہماری زندگی میں ہوں گی تو ہم حضور کے چاہنے والے ہوں گے۔ اگر ہماری زندگی میں حضور کی سنتیں نہیں ہیں، کھانا کھاتے وقت ہم دسترخوان نہیں بچھاتے، جس کے دل میں آیا پلیٹ میں ڈال لیا اور بیٹھ کے کھا لیا، ایسا اگر ماحول ہے، دسترخوان کے بغیر، ہاتھ دھوئے بغیر، دعا پڑھے بغیر، یہ اگر ماحول ہے تو پھر ہمیں بولنا پڑتا ہم مسلمان ہیں بول کے، زبان سے بولتے ہیں لوگ ہم مسلمان، کیونکہ ان کے کھانے پینے سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے پہننے اوڑھنے سے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مسلمان۔ پانی پینا ہے، پینے کی جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام ہو، بڑوں کی زندگی میں بھی اہتمام ہو اور بچوں کی زندگی میں بھی اہتمام ہو۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے،
پانی دیکھ کر پینا سنت ہے، پانی 3 سانس میں کم سے کم پینا سنت ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا سنت ہے، کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھنا سنت ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا سنت ہے۔ کسی اور کی دعوت پر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھلانے والے کو دعا دینا سنت ہے۔ یہ ساری سنتیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور ایک ماں کو ایک بہترین موقع ہوتا ہے اپنی اولاد کو ان سنتوں سے آراستہ کرنے کا۔ ماں باپ اگر اپنی اولاد کو بچپن ہی سے یہ سنتیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اولاد جب تک دنیا میں رہے گی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ وہ جب بھی کھائے گی سنت کے مطابق کھائے گی، وہ جب بھی پیے گی تو سنت کے مطابق پیے گی، وہ جب بھی سوئے گی تو سنت کے مطابق سوئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں میں اطاعت کی کمی ہو گئی۔ حضور کی اطاعت، حضور کی سنتیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں۔ نہ تو ہمارے کھانے پینے سے سمجھ میں آتا ہم مسلمان ہیں، جیسے اور دوسرے غیر لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کھڑے کھڑے چلتے چلتے کھا لیے، جیسا دل میں آیا ویسا کھا لیے، جو دل میں آیا ویسا کھا لیے، ویسے ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہ تو کھانے پینے میں امتیاز باقی رہا، نہ پہننے اوڑھنے میں امتیاز باقی رہا۔ غیر لوگ جیسے بے پردگی کی زندگی گزارتے ہیں، سب کے سامنے اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم میں سے بھی بعض خواتین اس طرح بے پردگی کا اظہار کر رہی ہیں اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال سنت کے خلاف ہو گئے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں گھر کے اوپر جھنڈا لگا کے بتانا پڑ رہا ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ ہم کو نعرے لگا کے بتانا پڑ رہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہ کہہ کر بتانا پڑ رہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی اپنی زبان سے کم اور اپنے عمل سے زیادہ ظاہر کرو۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارا کھانا پینا ایسا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، ہمارے اخلاق ایسے ہوں، ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری مائیں بہنیں کا پردہ ایسا ہو کہ کوئی بھی دیکھے تو یہ کہے کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ نبی کو چاہنے والی عورت ہے، یہ نبی کو چاہنے والا غلام ہے۔ لوگ یہ کہیں ایسے ہم زندگی گزاریں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر سنتیں ہماری زندگی میں آ گئی نا تو نہ تو ہمیں گھر کے اوپر جھنڈا لگانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں نعرہ لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے ہر عمل کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، یہ حضور کا چاہنے والا ہے، یہ اسلام کی چاہنے والی ہے، اسلام کے پیغمبر کی چاہنے والی ہے، یہ ہر ایک دیکھ کر سمجھ جائے گا۔ ہم اپنے اخلاق ویسے بنائیں، اپنا کردار ویسے بنائیں، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، ہمیشہ وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرنے کا مزاج بنائیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کریں، ہمیشہ امانت داری کا مظاہرہ کریں، خیانت نہ کریں، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کا نقصان نہ چاہیں، ہر ایک کا بھلا چاہیں، ہر بڑے کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ ہمارے جو بھی بڑے ہیں، ہمارے جو بھی بزرگ ہیں،
ہمارے والدین ہیں، ہمارے ساس سسر ہیں، ہماری بڑی جو ہے ننند اور بھاوج ہیں، جو بھی بڑے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے، دل میں ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی عظمت ہونی چاہیے، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے، بڑوں کی عزت ہونا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جس عورت کے اندر، جس خاتون کے اندر بڑوں کا احترام ہوگا، جس خاتون کے اندر اپنے ماں باپ کا احترام ہوگا، جس خاتون کے اندر اپنے سسر اور ساس کا احترام ہوگا، جس خاتون کے اندر اپنے شوہر کے بہنوں کا احترام ہوگا، اور جس کے اندر اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہوگا، یاد رکھیے ایسی عورت اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اگر ہم نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، اگر ہم نبی کی باتوں پر عمل کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ہمارا ہر کام اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہوگا، لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا چاہنا، کسی کا برا نہیں چاہنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ محبت کی دلیل ہے۔ جتنی اطاعت ہماری زندگی میں ہوگی اتنی ہی ہمارے دل میں اللہ کے رسول سے محبت ہوگی۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام میں غور کیجئے، صحابیات میں غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت دلوں میں پائی جاتی تھی، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے صحابہ اور صحابیات۔ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں، صحابیات کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ صحابیات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور سے کیسی محبت تھی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ معظمہ کی ایک معزز اور شریف خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی سچائی اور آپ کی امانت و دیانت کو دیکھ کر خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پیغام نکاح کو قبول کیا اور آپ نے نکاح فرمایا، حالانکہ عمر میں بڑا فرق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف نکاح کے وقت 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ آپ سے 15 سال کی بڑی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال حضور کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا جو اعزاز حاصل ہے وہ عورت کو حاصل ہے، عورتوں کو فخر ہونا چاہیے اس پر۔
سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، مردوں میں، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید۔ اس طرح سے جو ہے تفصیل ہے، لیکن ان سب میں بھی پہلے نمبر پر اسلام قبول کرنے کی جو سعادت حاصل ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے اور اپنی جان کا خوف کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔